9 ذوالحجہ کے دن 3 دانے لونگ پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ لیں، دولت کا سیلاب آ جائے گا، پہاڑ جتنا قرض ختم ہو جائے گا، نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ ایک دن کا یہ وظیفہ ہے، اتنی دولت آئے گی، سارے رشتہ دار دوست حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کی تنگیوں کو ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دے گا۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ میرے تمام بھائی اس کو نوٹ کر لیں، میری تمام بہنیں اس کو نوٹ کر لیں۔ ماہ ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ ہے، بابرکت گھڑیاں آ چکی ہیں۔ پچھلے سال جن لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تھا، آج الحمدللہ وہ کروڑ پتی ہیں۔ 9 ذوالحجہ کے دن آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ کوشش کیا کریں کہ جتنی زیادہ ہو سکے نیکیاں کیا کریں، ایسے اعمال کیا کریں جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو۔ کبھی بھی کسی کو دھوکہ مت دیں، کیونکہ دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو لوٹ کر آپ کے پاس واپس آتا ہے۔ دھوکہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے، جس طرح نیکی کا اجر ملتا ہے، اسی طرح دھوکہ واپس آتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسے کام کریں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ تو اس وظیفے کو، اس عمل کو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ نئے آنے والے تمام دوستوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن لازمی آن کر لیں۔ اس عمل کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ مبارک نام اتنے طاقت والے ہیں کہ آپ کی جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جتنی بھی آپ نے مشکلات میں دن گزار لیے ہیں، آگے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، رزق کی، دولت کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں سے مانگنے کی بجائے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے اللہ کے آگے ہی ہاتھ پھیلائیں، پھر ہم فقر و فاقہ سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ پاک رزق کا ایسا دروازہ کھولیں گے کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کرنے سے گھر میں رزق نہیں آتا، گھر سے برکت جاتی ہے، اور آپ کے پاس جو پیسہ دولت ہوتی ہے وہاں پر خرچ ہوتی ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی اولاد اور خاص طور پر بیٹی کو گالی نہ دیں، دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، اور مہمانوں کو دیکھ کر آپ جو اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، اس طرح نہ کیا کریں۔ مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کسی بھی طرح کام میں مصروف رہنا، باتیں کرنا، اذان کو نہ سننا، اور اس طرح گھر میں ماں باپ کا ادب نہ کرنا، ان کی عقل جو ہے اس کو کوستے رہنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، دسترخوان پر جو رزق کے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات گرتے ہیں، یا جو ہمارے برتنوں میں کھانا بچ جاتا ہے، اس کو ہم جب برتن دھونے لگتے ہیں، ہماری خواتین اس کے ساتھ اس کھانے کو بھی دھو دیتی ہیں، پھر اس طرح رزق اور سالن نالیوں میں چلا جاتا ہے، پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس چیز سے بھی پرہیز کیا کریں، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی توبہ کریں۔ ایسی چیزیں ہیں جس سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو خود مد نظر رکھ کر احتیاط کیا کریں، کیونکہ یہ باتیں سنتے وقت بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن در حقیقت یہی چیز ہمارے رزق میں کمی لاتی ہے۔ تو آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں جس سے آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس عمل کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے، اور اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیں گے۔ ان تمام میرے بہن بھائیوں کو اس وظیفے کی اجازت ہے۔ 9 ذوالحجہ کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔
جس وظیفے میں، جس دعا میں شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کی قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے۔ ویسے آپ دعا مانگیں گے تو وہ درمیان میں اٹک جاتی ہے، جب شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ قبولیت کے مقام پر چلی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے یہ بابرکت نام پڑھ لینے ہیں، یا رقیب، یا مجیب، یا اللہ، یا رقیب، یا مجیب، یا اللہ، یا رقیب، یا مجیب، یا اللہ۔ یہ اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان کو 100 مرتبہ، ایک تسبیح آپ نے یا رقیب، یا مجیب، یا اللہ، اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری ایک سورت مبارکہ ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ استغفار کی آپ نے کثرت کرنی ہے۔ پورا دن آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ 9 ذی الحجہ بہت ہی خاص دن ہے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے، اور کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ 300 مرتبہ استغفار پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صرف ایک دن کا عمل ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ایسے غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، اللہ پاک رزق کے ایسے دروازے کھولے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزق کدھر سے آئے گا، مجھے پیسے ادھر سے ملیں گے، میرے پاس دولت ادھر سے آئے گی، لیکن اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس دولت پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ ایسے پاورفل الفاظ ہیں استغفار کے۔ خاص یوم عرفہ کا دن ہے، یوم عرفات میں، جس میں حاجی عصر کے اور مغرب کے بعد اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے، تو آپ نے بھی اللہ پاک سے گڑ گڑا کر عصر اور مغرب کے درمیان میں استغفار کی کثرت کرنی ہے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزق میں، آپ لوگوں کے پیسوں میں، آپ لوگوں کی جو دولت ہے اس میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ کی ہر طرح کی مشکلات ختم فرمائے، آپ لوگوں کی تمام جو حاجات ہیں میرا اللہ وہ پوری فرما دے۔ میرے بھائیوں، مشکلات کے دن گزر جاتے ہیں، مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو عطا کرتی ہے، اور وہ اپنے بندے کو عطا کرتی ہے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنی مشکلات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنے رزق کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، جستجو بھی کرنی ہے، حلال رزق کمانا ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر میں بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ محنت آپ کریں گے، برکت اللہ ڈالے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی وظیفہ تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ تو آپ نے 5 وقت کی نماز باجماعت کوشش کرنی ہے ادا کرنے کی۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وقت پر نماز ادا کرنی ہے، قضا نماز نہیں ادا کرنی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔